PTI نے محسن نقوی اور راجہ ریاض کی تقرریوں پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی تعیناتی چیلنج کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے محسن نقوی کی تعیناتی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ تحریک انصاف نے بطور سیاسی جماعت اور اسد عمر نے بطور سیکرٹری PTI محسن نقوی کی تعیناتی کے خلاف درخواست دائر کی۔ تحریک انصاف کی درخواست میں محسن نقوی کو بطور نگران وزیر اعلیٰ کام کرنے سے روکنے کی صدا کی گئی۔ درخواست میں صدا کی گئی کہ الیکشن کمیشن کے ممبر بابر حسن اور اکرام اللہ کی تعیناتی غیر آئینی قرار دی جائے۔ محسن نقوی کا نگران وزیر اعلیٰ تعیناتی کا نوٹیفکیشن غیر آئینی قرار دیا جائے۔ محسن نقوی کو پنجاب میں کابینہ تعینات کرنے سے روکا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے اور آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن کی تشکیل آرٹیکل 218 کے تقاضوں پر پوری نہیں اترتی۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی حیثیت کھو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف مسکنڈکٹ کی کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ قرار دے کر جانبدار الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا سکتا۔ سپریم کورٹ تمام اسٹیک ہولڈرز کو متحرک کر کے صاف شفاف انتخابات کے انعقاد میں کردار ادا کرے۔ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے پنجاب اور دیگر صوبوں میں جمہوری حکومت قائم ہو۔ اس کے علاوہ PTI نے راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی بنانے کا فیصلہ بھی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ PTI کی درخواست میں کہا گیا کہ راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا نوٹیفکیشن غیر آئینی ہے، اسے کل عدم قرار دیا جائے۔ فواد چوہدری کے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری کے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ فواد چوہدری کی جانب سے سرکاری ادارے کے خلاف نفرت پھیلانے کا کیس کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ فواد چوہدری کو 2 روزہ ریمانڈ مکمل ہونے پر کمرہ عدالت پہنچایا گیا۔ فواد چوہدری کو عدالتی وقت شروع ہونے سے پہلے ہی عدالت پہنچا دیا گیا۔ بابر اوان، فیصل چوہدری، حماد اظہر، شیریں مزاری اور زلفی بخاری بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ دوران سماعت تفتیشی افسر نے کہا کہ فواد چوہدری آئینی ادارے کے خلاف نفرت کر رہے ہیں۔ فواد چوہدری بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیان سے الیکشن کمیشن کے ورکرز کی جان کو خطرہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ فواد چوہدری سے مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ ضروری ہے۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ فواد چوہدری کی وائس میچنگ ہو گئی ہے۔ فوٹوگرامیٹرک ٹیسٹ لاہور سے کروانا ہے جس کے لیے مزید جسمانی ریمانڈ درکار ہے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے شہباز گل کیس کا حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ رات 12 بجے 2 روزہ کا ریمانڈ ملا، تب تک ایک دن ختم ہو گیا تھا۔ عملی طور پر ہمیں 1 دن کا ریمانڈ ملا ہے، مزید ریمانڈ دیا جائے۔ فواد کو دیر سے گرفتار کیا گیا۔ پرویز الہی کی مبینہ آڈیو لیک۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی کی سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری کی گرفتاری سے متعلق مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ پرویز الہی کی مبینہ وائرل آڈیو میں انہیں کہتے سنا جا سکتا ہے کہ فواد چوہدری کو دیر سے گرفتار کیا گیا، 1 مہینہ پہلے گرفتار کر لیتے تو اسمبلیاں نہ ٹوٹتی۔ وائرل ویڈیو میں پرویز الہی نے فواد چوہدری کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال بھی کیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل کاف لیگ کے ارکان سے خطاب میں بھی پرویز الہی نے کہا تھا کہ انہوں نے بہت سمجھایا کہ ابھی کام کرنے دو، مگر خان صاحب کے قریبی لوگوں نے پارٹی کی جڑیں کاٹی۔ 4-5 قریبی لوگوں میں سے ایک پکڑا گیا، اگر وہ پہلے پکڑا جاتا تو کام ٹھیک ہی رہتا۔ بعد ازاں پرویز الہی نے اپنے بیان پر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ فواد چوہدری کی فیملی سے ہمارے درینہ تعلقات ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر بے قابو مزید مہنگا ہو کر 262 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی اونچائی اڑان جاری اور روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں تیزی سے اضافہ۔ گزشتہ روز کاروباری روز کے آغاز سے ہی امریکی ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری رہا۔ انٹر بینک مارکیٹ کی اختتام پر امریکی ڈالر 24 روپے 54 پیسے کے اضافے سے 255 روپے 43 پیسے پر بند ہوا۔ آج جمعے کے روز بھی انٹر بینک میں کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قدر میں 1 روپے 57 پیسے اضافہ ہوا، جس سے ڈالر 257 روپے کا ہو گیا۔ کاروبار کے دوران ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ایک امریکی ڈالر مجموعی طور پر 6 روپے 67 پیسے مہنگا ہو کر 262 روپے تک جا پہنچا۔ گزشتہ 2 دنوں میں انٹر بینک میں ڈالر 31 روپے سے زیادہ مہنگا ہو چکا ہے۔ پاکستان کے قرضوں میں 3950 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہو گیا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 8 روپے مہنگا ہو کر 265 روپے میں ٹریڈ ہو رہا ہے۔ PTI رہنما فرق حبیب کے خلاف مقدمہ درج، ڈکیتی اور ملزم کو چھڑانے کی دفعات شامل۔ فرق حبیب کے خلاف تھانہ فیروز والا میں وفاقی پولیس کے آفیسر عادل شوکت کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ فرق حبیب کے خلاف مقدمے میں ڈکیتی اور ملزم کو چھڑانے کی دفعات شامل کی گئیں۔ FIR کے متن میں کہا گیا کہ ملزم فواد چوہدری کو سفری ریمانڈ پر اسلام آباد روانہ ہوتے ہوئے کالا شاہ کاکو ٹول پلازا پر کچھ لوگوں نے انٹری پوائنٹس پر گاڑیاں لگا کر راستہ روک لیا۔ FIR کے مطابق یہ لوگ گرفتار ملزم فواد چوہدری کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگے۔ مذمت کے دوران ان
لوگوں نے پولیس اہلکار کی یونیفارم پھاڑ دی، وائرلیس سیٹ چھین لیا۔ FIR میں کہا گیا کہ PTI کے سابق MN فرح حبیب ان لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے۔ فرح حبیب کے ساتھ 8 سے 10 نامعلوم افراد بھی موجود تھے۔ FIR میں یہ بھی کہا گیا کہ گرفتار ملزم کو چھڑوانے اور کار سرکار میں مداخلت پر ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔